ایک ٹیسٹنگ میکینزم لے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جس پہ کوئٹہ کے جو 64 وارڈ ہیں ان کے اندر ہم مختلف وارڈز کو پک کریں گے. ان مختلف وارڈز کا ایک سیمپلنگ میکینزم بنے گا، اور پھر ہمیں کن کن گلیوں میں، محلوں میں وہ سیمپلنگ کلیکٹ کرنی پڑے گی جہاں آلریڈی لوگ پازیٹیو نکلے ہیں. تو یہ سیمپلنگ میتھڈالوجی کا جو انیشیل سٹیج ہے، اس کو ہم نے 5000 سیمپلنگ پہ انشاءاللہ کل یا پرسوں سٹارٹ کریں گے، جس کا رزلٹ ہمیں ہر دن تقریباً 600 سے 800 ریزلٹس ہمیں مل سکتے ہیں. اور آج کے دن این ڈی اے میں سے ہم ایک اور پی سی آر مشین بھی لا رہے ہیں کوئٹہ کے لیے، تاکہ ہماری نمبرز کو بڑھایا جائے. اس سے کوئٹہ کے اندر ایک ہمیں پلس کو مد نظر دیکھتے ہوئے کیسز کا ایک زیادہ بہتر بینچ مارک مل سکے گا، جس کو بیس بناتے ہوئے پھر ہمیں اسپیسیفک لاک ڈاؤن کہاں کرنا ہے، کنٹرول زیادہ کہاں کرنا ہے، کہاں زیادہ اٹینشن ہم نے ڈالنی ہے، پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا. ویسے رینڈم سیمپلنگ میں ہمیں شاید ممکنہ طور پہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہماری یہ جو ٹیسٹنگ سیمپلنگ ہو رہی ہے یہ بڑا اسپیسیفک ہو رہی ہے، جس میں ہمارے ساتھ WHO بھی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے جو والنٹیئر پروفیسرز ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اور ہماری IT مرگ PPHI کی ٹیم، اور پولیو ڈیٹا کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہاؤس ہولڈ کا ہمیں پورا طریقہ بتائیں گے. اس کے بعد یقینی طور پہ چیزوں کو سیکنڈ سٹیج پہ ہم بہتر لے جائیں گے. دیکھیے بلوچستان میں ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اضلاع ہیں جہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن میں تھوڑا ہم نے ہائیک دیکھا ہے، جس میں نصیر آباد ڈویژن، اور کچھ کیسز میں نے ابھی گوادر میں بھی سنے ہیں. لیکن گوادر کا چونکہ مکران ڈویژن میں کراچی کے لوگوں کا آنا جانا خاص کر گوادر، تربت اور پنجگور میں اور لسویلا میں زیادہ ہے، تو وہ اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چونکہ کراچی میں بہت سیریسلی چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں، تو بہت سارے لوگ شاید بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں، اور اس طرح کا کوئی لوکل ٹرانسمیشن ہے جس پہ کمشنرز کو آلریڈی انسٹرکشنز ہماری طرف سے بڑی کلیئر ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے فوکس کریں. سو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان حکومت چاہے راشننگ کا ہو، ہم نے ایک اور بڑا اچھا پروگرام بھی شروع کیا ہے بیت السلام کے ساتھ. کوئٹہ سے ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے. کراچی میں بھی یہ پروگرام چل رہا ہے جو 3 سیکٹرز میں کام کر رہا ہے. یہاں پہ ضلع انتظامیہ بھی راشن دے رہی ہے، یہاں پہ پرائیویٹ NGOز بھی راشن دے رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل جو MPAs اور پارٹیز ہیں وہ بھی راشن دے رہے ہیں. ہمارے پاس بیت السلام کا جو ایک سسٹم ہم نے شروع کیا، اس کے 3 کمپوننٹ ہیں، جس میں متعلقہ ضرورت گھرانوں کو پکی پکائی روٹی کا ہے، پھر راشن کا اس کے ساتھ ان کا پروگرام ہے، اور ایک پکی پکائے بیسکلی جو کھانے کا ایک سسٹم ہے، کیونکہ بہت بڑا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو مزدور ہے یا کسی اور حوالے سے ہے، اگر آپ ان کو راشن دیں گے بھی تو وہ کہیں بنا نہیں سکتے. تو یہ پروگرام نے الحمدللہ پچھلے 2 دن سے اس کی شروعات ہوئی ہے، جس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان سبسڈائز ریٹ پہ اور کم قیمت پہ فلاور مل سے آٹا خرید کے اس ادارے کو دے رہی ہے، جو اپنی ڈسٹریبیوشن اور باقی چیزوں کا میکینزم کا جتنا بھی برڈن ہے وہ خود اٹھا رہی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے اندر اور خاص کر کوئٹہ کے اندر جہاں راشن کا ہو، ہیلتھ کا ہو، ایمرجنسی کا ہو، ان سب چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں. ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارے کاروباری طبقے کا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور ٹرانسپورٹ ہے. باقاعدہ ہماری ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئی ہیں، اور مشترکہ طور پہ ہم نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہے ان کے ساتھ، اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول میکینزم میں اور بہتر انداز میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ لے جانے میں ان کا ایک بہت اچھا کوآپریشن ہمارے ساتھ رہا. انیشلی جب انہوں نے چاہا کہ ٹرانسپورٹیشن یا دکانیں کھلیں، بہت سارے ایسے ہیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی کوآپریشن کی، اور اس جو ہم نے لاک ڈاؤن جو ایک اسپیسیفک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جس میں سیمی لاک ڈاؤن میں اس کو کہوں گا کہ جہاں جہاں میجر ضرورت ہے وہاں ہم نے میجر رکھا ہے، اور جہاں ایک سیمی ریکوائرمنٹ ہے، جہاں ایسینشیل کچھ بازار ہیں، جو چیزیں ہیں جن کو کھولنے کی ضرورت بھی لوگوں کے لیے پڑتی ہے، اس کو اس انداز میں رکھا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ اس چیز میں آگے جا رہے ہیں.
ताफ्तान में, चमन में, बाकी एरियाज़ में अभी मैं एक और जगह जा रहा हूं जहां आइसोलेशन फैसिलिटेशन प्री फैब या कंटेनराइज जो हम बना रहे हैं, जिसमें कोयटा एक सेंटर है, नसीराबाद एक सेंटर है, ताफ्तान है और चमन है। एनडीए में तकरीबन कोई 900 प्री फैब कंटेनर्स इंडिविजुअल लोगों के लिए बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने बना रही है, जो हर दिन तकरीबन कोई 100 के लगभग, 80 से 100 के लगभग बनते हैं। फिर इन डेस्टिनेशंस पे हम इनको ले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चैलेंज को, ये ऐसा एक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने अपनी जितनी पूरी कोशिश करनी है इन सब सेक्टर्स में, जिसमें मेडिकेशन हो, हमारी हॉस्पिटल्स की तैयारी हो, हमारी पीपीई किट्स की बात हो, हमारी टेस्टिंग हो, राशन का सिस्टम हो, एहसास प्रोग्राम हो, कारोबारी तबका हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डेली बेसिस पे इन सबको मॉनिटर भी कर रही है, इनके एसओपीज भी बना रही है और इन पे स्टेप बाय स्टेप हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने बलूचिस्तान में जो हमारे एक डेवलपमेंट का एक काम है, जो स्ट्रक्चर के काम है, हमने कोशिश की है कि वो तरक्की का जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा मुतासिर ना हो, जहां बहुत ज़्यादा रश लोगों का नहीं है। जो बड़े बड़े मुख्तलिफ अजला में, डिविजन्स में जो रोडों का काम है वो जो चल रहा है, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले एक दो महीने में बजट भी होगा, तो हमें उससे पहले अपनी तैयारी भी करनी है। सेक्रेटरीट में तकरीबन हमने जो सेक्रेटरीट के बहुत सारे ऑफिसेस को बंद किया है, लेकिन साथ साथ उनकी जो सेक्रेटरीज है और उनका अमला है जिन्होंने स्पेसिफिक काम करना है, वो अपने दफातर में एक बड़े लिमिटेड रिसोर्स के साथ और बड़े लिमिटेड अंदाज में घरों से और ऑफिस से गवर्नमेंट फंक्शनरी को भी आगे चला रही है। मेरा अपना राब्ता तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कमिश्नरेट से, हमारे हेल्थ डिविजन्स, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स सूबाई लेवल पे सबके साथ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे पेंडेमिक में जो भी जिम्मेदारियां हैं एक हुकूमत के हवाले से जिस सेक्टर में हो उनको हम पूरा कर सकें, और बलूचिस्तान के लोगों को मैक्सिमम रिलीफ, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हेल्थ केयर है उसमें आगे कर सकें। मेरी आप सबसे इस मीडिया के तवस्सुल से मेरी रिक्वेस्ट होगी, और ख़ासकर क्वेटा के और बलूचिस्तान के उन अजला के लोगों के साथ जहां हमारी पॉपुलेशन सिंध के साथ थोड़ी करीब है या पंजाब बॉर्डर के साथ है, कि प्लीज़ हमें जो ये लोकल वायरस का जो रेशो है ये बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि इनिशियली क्वेटा के अपने केसेस बड़े कम थे, अब क्वेटा के अपने केसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 120 लोग अभी भी सेल्फ आइसोलेशन में अपने घरों में हैं। तो मुझे और आपको बहुत एहतियात करना है हर लिहाज से कि हम इस सोशल डिस्टेंसेस को कुछ बेहतर करें, ताकि ये लोकल ट्रांसमिशन है ये मजीद आगे की तरफ ना जाए। तो हमारी टीमें इंशाल्लाह आपके घरों की तरफ और आपके मोहल्लों में और वार्ड्स में अभी आएंगी। आपका भी ताबन उनके साथ बड़ा ज़रूरी है, और हमें राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग में हमारी मदद करें, ताकि हम क्वेटा की ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो सैम्पलिंग करेंगे, इसका रिजल्ट और इसका फ्यूचर प्लान क्वेटा शहर के हवाले से बहुत डिपेंड करेगा उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, लोकल ट्रांसमिशन के हवाले से आपने कहा कि लोकल ट्रांसमिशन बढ़ती जा रही है। क्वेटा के तकरीबन कोई 38 इलाके आइडेंटिफाई हुए हैं कि वहाँ पे केसेस आए हैं। वहाँ के लोग जो है वो मीडिया से रब्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके इलाकों को जिस घर में केस आए हैं उनको सील किया जाए, नकल अमल को रोका जाए। केसेस उसके सामने आए हैं, वो जो शिकार हुए हैं वो लोग भी जो है वो सरेआम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि उन इलाकों को सील करने के हवाले से कोई हिदायत जारी करेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि इस वक्त हम क्वेटा के किसी एरिया को सील नहीं कर रहे। हम जब ये 4 दिनों में हमारी पूरी सैंपलिंग और इसका रिजल्ट आएगा, वो हमें फाइनली आइडेंटिफाई करवाएगा कि इन 64 वार्डों के अंदर, जो क्वेटा के 64 वार्ड हैं, इनमें कौन से एरियाज हैं जो बहुत सीरियस हैं, जहां पॉजिटिव केसेस हैं, और उस बिना पे फिर हमें स्पेसिफिक सील करना या उन छोटे एरियाज को लॉकडाउन करना, लेकिन तैयारी के साथ। यकीनी तौर पे अगर हम किसी एरिया को लॉकडाउन करेंगे या स्पेसिफिक लॉकडाउन करेंगे या सील करेंगे, तो हुकूमत बलूचिस्तान फिर वहां राशनिंग का और बाकी चीज़ों का पूरा इंतज़ाम करेगी, फिर जाके आप किसी एरिया को टोटल बंद कर सकेंगे। वरना टोटली एक एरिया को बंद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, अब जो भी आइडेंटिफाई केसेस पॉजिटिव आए हैं,
ہمارا جو ہیلتھ کیئر ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہے، اور ہماری کوشش تھرو ایڈمنسٹریشن ہے کہ ہم ان کو باہر آنے تک، بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے گھر میں ہی محدود ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز جس طرح آپ نے کہا یقینی طور پہ جو اگر پازیٹیو ہیں، اگر باہر آتے ہیں، ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، پھر ہمارا جو عملہ سیکیورٹی کا ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، ہمارے پاس مرگ کی جو ٹیمز ہیں، جو موبائل ٹیمز ہیں وہ ہیں، یہ ساری موبلائزیشن میں ہوتی ہے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرا کے مزید اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اپنے لحاظ سے۔ جج صاحب، پچھلے 5 دنوں میں 191 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے 1 مہینے کا تقریباً اس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جو ایس او پیز طے کی گئے، جو پابندیاں لگائی گئی، اسپیسیفکلی ورڈ یوز ہے بین، اور یہ آرڈر ہے، لیکن پھر بھی حکومت اپیل کر رہی ہے لوگوں سے، کیوں نہ اس لاک ڈاؤن کے جو فیچرز ہیں، جو ایس او پیز ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا؟ کیوں محلے اور گلیوں میں پولیس اہلکار کھڑے نہیں کیے جا رہے؟ ایک جگہ پکٹ لگا کے لوگوں کو تھوڑی دیر کی روک کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس پر عمل درآمد اس طرح کیوں نہیں کیا جا رہا جس طرح یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کاروباری مراکز کا تعلق ہے، دکانوں کا تعلق ہے، بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں ان کا تعلق ہے، وہاں تو ہمارا لاک ڈاؤن فلی امپلیمنٹڈ ہے۔ پرابلم آ رہی ہے بہت سارے ایریز میں جہاں لوگ بازار بند ہیں، دکان بند ہیں، سب کچھ بند ہے، لیکن باہر آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم موبلائزنگ آف سیکیورٹی بھی کرواتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پورا کوئٹہ ایک 25 لاکھ 30 لاکھ کی آبادی ہے، اور یقینی طور پہ ایٹ اے ٹائم آپ کو ایگزیکٹلی کہیں نہیں پتا چلتا کہ کہاں لوگ زیادہ آ گئے ہیں، کہاں نہیں آ گئے۔ اسی طرح آپ کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس پھر موبلائز کرتی ہے۔ ہم نے پچھلے 2 دن سے جو ایک نیا طریقہ کار اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ابھی ہماری پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہ لوگوں کو ماسکنگ کے حوالے سے بہت سختی سے ہدایت دے رہی ہیں کہ جو گاڑیوں میں ٹریول کر رہے ہیں یا روڈوں پہ ٹریول کر رہے ہیں یا ہائی ویز پہ آ رہے ہیں، کہ ہمیں اس ماسکنگ میکینزم پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے کہ لوگوں کو، اچھا ضروری نہیں ہے، میں آپ کی ٹی وی سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک سرجیکل ماسک ہے، جس کے بعد سرجیکل ماسک اویلیبل ہے وہ سرجیکل پہنے، لیکن ہمارے سسٹم میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم اپنا منہ بہت سارے طریقوں سے ڈھک بھی سکتے ہیں۔ لوگ یہاں تک زیادہ تر دیکھیں آپ چادریں پہنتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بہت عام کلچر ہے رورل بیلٹس میں، اگر ہم یہ چند تدابیر بھی کریں 100% اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن 30-40% یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ ہے کہ کسی نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے، کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ عموماً خواتین اس کا بلوچستان اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اس کا ویسے ہی نیچرلی ہم خیال رکھتے ہیں جہاں وہ اپنا منہ ڈھکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو اے پازیٹیو کیریئرز ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ معاشرے میں پھر رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے کیریئر اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اس کو پھیلا نہ رہو۔ بہت بہت شکریہ۔